موت کے بعد آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر روح کو موت آنی ہے یا ہر ذی روح نے موت کے ہاتھوں ختم ہو جانا ہے؟ آخر یہ ذائقے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ سائنس کے مطابق ہر انسان کے چکھنے کی حس مختلف اور الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہی نہیں تو اس کا ذائقہ اسے برا ہی لگے گا۔ دراصل چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ بھی اس کے اعمال کے مطابق ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہی وہ مشکل گھڑی ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ شاید ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال سے ترتیب پا کر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ابھی ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے اعمال اور معاملات ایسے درست کر لیں کہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو میٹھا بھی ہے اور کڑوا بھی۔ اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی زندگی کا ذائقہ بہتر بناؤ، کیونکہ جہاں خدا نے موت کا ذائقہ بنایا ہے تو زندہ رہنے کا ذائقہ بھی ضرور بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا ذائقہ ہی دراصل ہماری موت کا ذائقہ ہے، جسے ہم نے خود اپنے اعمال اور معاملات سے ترتیب دینا ہے۔ ابا جی کہتے تھے ذائقہ مطلب دراصل محسوس کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لذت، مزے یا سواد یا لذت کو جس کا احساس زبان سے حاصل ہو یا ذہن سے ہی کیوں نہ ملے۔ بنیادی طور پر ذائقے دو ہی تصور کیے جاتے ہیں، یعنی میٹھا اور کڑوا۔ ذائقہ ایک مستقل کیفیت کا نام تو ہے مگر اس کا وجود مستقل نہیں رہتا۔ جیسے ایک مشروب پی لیں تو اس کا ذائقہ کچھ دیر تو رہتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ذائقے والی کیفیت کم ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا ذائقہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن تلخ اور کڑوا ذائقہ کبھی نہیں بھولتا، جبکہ اچھا اور میٹھا یا دل کو بھانے والا ذائقہ اکثر یاد نہیں رہتا۔ کہتے ہیں موت انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی روح کو یہ ذائقہ چکھنا ہے، گویا اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ میرے استاد شاہ محمد مرحوم فرماتے تھے کہ زندگی اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جس کا لاکھ شکر کریں ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اصل ذائقہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اسے اپنے رب کے حکم اور ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ اپنی زندگی کی مشکلات اور تلخیاں دور کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی میں شامل دکھوں اور تکالیف کو دور کر کے ہی اپنی زندگی کا سواد یا ذائقہ ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے دوسروں کے دکھ بانٹنے پڑتے ہیں۔ صرف اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنی زندگی کا اصل لطف ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کا لطف لینے کے لیے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہی انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ دوسروں کو دکھ دینے والوں کی زندگی اور موت کا ذائقہ تلخ ہی ہوتا ہے، اس لیے موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہی آخری ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کی لذت کو بھی اپنے دکھ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تائید کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں موت کا ذائقہ تو ہر نفس چکھتا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زندگی 7 بڑی سچائیوں کا شربت ہے۔ پہلی سچائی اللہ ہے۔ آپ جب تک اللہ پر پختہ ایمان نہیں لاتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ دوسری سچائی نعمت ہے۔ آپ جب تک زندگی کو نعمت نہیں سمجھتے آپ زندگی کے ذائقے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسری سچائی محبت ہے۔ آپ جب تک دوسروں سے مذہب، نسل، زبان اور طبقے سے بالا تر ہو کر محبت نہیں کرتے آپ زندگی کے ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ چوتھی سچائی درگزر ہے۔ آپ جب تک دل بڑا نہیں کرتے آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا نہیں سیکھتے آپ زندگی کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔
5ਵੀं सच्चाई बेपरवाही है। जब तक मौत, रिस्क और स्टेटस से बेपरवाह नहीं होते, जिंदगी का जायका उस वक्त तक आपके करीब नहीं आता। 6ठी सच्चाई इल्म है। आप जब तक इल्म की तलाश में अपनी एड़ियां जख्मी नहीं कर लेते, आपको जिंदगी का जायका नहीं मिल सकता। 7वीं सच्चाई सफ़र है। आप जब तक सफ़र नहीं करते, आप जिंदगी के जायके से महरूम रहते हैं, और ये सच्चाइयाँ आपस में मिलती हैं तो जिंदगी का शरबत बनता है, और आप जब तक ये शरबत नहीं पीते, जिंदगी का जायका आपकी समझ में नहीं आता। जिंदगी के जायके की तरह ही बेशक अल्लाह ने इंसानी मौत में जायका रखा है। अब वो कैसा है, मीठा या कड़वा, इसका दारो मदार इंसानी अमाल और उसके मामूलात पर मुनहसर है। कहते हैं इबादत में तो माफ़ी हो सकती है मगर मामूलात की माफ़ी नहीं है, इसलिए इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना होता है। याद रहे कि दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने से इंसान का अपना रास्ता खुद ब खुद हमवार और आसान हो जाता है। जब तक सांस चल रही है तो समझ लो कि हमारी तौबा सुनी जा रही है। नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं, इससे पहले कि ज़िंदगी में वो लम्हा आ जाए जहां अमाल और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएं और मौत का जायका चखने का लम्हा आ पहुँचे। अपने अल्लाह को राज़ी कर लो, तौबा का रास्ता इख्तियार करो। ये रास्ता और मौका आखिरी सांस तक खुदा की सबसे बड़ी नेमत के तौर पर मौजूद रहता है। क्या कभी हमने ये भी सोचा है कि हम हर रोज़ मौत के करीब तर होते जा रहे हैं? ना जाने कब हमारे अमाल और मामूलात का रजिस्टर बंद हो सकता है, और मौत का जायका इंसान के लिए आखिरी जायका है, जिसे चखते ही तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो फिर जिसने दुनिया में अपने मामूलात को अपनी ज़िंदगी में ही दुरुस्त कर लिया, तो गोया अपने आप को दोज़ख से बचा लिया। बेशक वो सही मायनों में ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी समेट लेता है। कहते हैं मौत हुक्म इलाही की हमेशा मुंतज़िर रहती है, हुक्म मिलने पर पलक झपकने की देर नहीं करती, और हुक्म की तामील करते हुए अपने हदफ को लेकर बारगाह इलाही में पेश कर देती है। मैंने बेशुमार लोगों को अपने सामने मौत के मुंह में जाते हुए देखा है, और नाकाबिल यकीन हद तक तकलीफ में दम निकलते भी देखा है, और उनके अपनों और करीबी लोगों को उनकी आखिरी मुश्किल आसान करने की दुआएं करते भी देखा है। लेकिन बाज़ अमवात तो ऐसी होती हैं कि गोया अभी तो थे और अभी नहीं रहे। मैंने एक बुजुर्ग को फौत होते हुए देखा जो अपने घर वालों के दरमियान बैठे थे। अचानक कहने लगे, ज़रा इधर उधर हो जाओ। वो आ गए हैं और फिर वालेकुम अस्सलाम कहा और कलमा तैयबा बढ़ते हुए रूह परवास कर गई। एक शख्स एक वाक़या बताते हैं कि मेरे वालिद बिल्कुल ठीक ठाक घर में अपने नौकर अल्लाह वाले के साथ गपशप कर रहे थे कि दरवाजे पर बेल बजी। मुलाजिम से बोले, देखो लगता है पोस्टमैन आ गया है। वो वाकई पोस्टमैन ही था जो उनकी आखिरी पेंशन लेकर आया था। बड़े इत्मीनान से पेंशन वसूल किया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था, अब ज़्यादा देर तुम्हें ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी। वो पोस्टमैन कहने लगा, खान साहब कैसी बातें करते हैं जनाब, अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मेरे लिए तो ये एक एजाज़ की बात है, इसी बहाने आपकी ज़ियारत हो जाती है। इसके जाने के बाद मुलाजिम अल्लाह वाला चाय लेकर आ गया और उसे कहा कि मेरी चाय रख दो, ठंडी होने दो, तुम बाहर जाकर चाय पी लो। वो चाय पी कर लौटा तो उनकी चाय अभी भी गर्म थी, लेकिन रूह परवास कर चुकी थी। लगता यूं तक कि नींद आ गई है और वो सो रहे हैं। आखिरी पेंशन मिलनी थी सो मिली, मगर रिस्क ख़त्म हो चुका था, इसलिए चाय ना पी सके और मौत का जायका नसीब हो गया। बेशक फरिश्ते सलाम उन्हें ही पेश करते हैं जिन्होंने अपने रब को खुश कर दिया और जिनके दीनी और दुनियावी मामलात दुरुस्त रहे हों, इंसानियत की खिदमत को इबादत और रज़ा इलाही का ज़रिया समझते हों। यकीनन मौत के ज़ायके की मिठास वही महसूस करते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों में मिठास भरते हों। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, मौत अटल है जिससे फरार मुमकिन नहीं। तो रख्ते सफ़र तैयार रखिए, पता नहीं कब, कहाँ और कैसे बुलावा आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई जगहों पर दुनिया की बेसुबाती बयान फरमाकर उसे धोखे का सामान करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, तुम सब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी में है स्केल, तमाशा, ज़ेब ज़ीनत, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना और माल दौलत और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इसकी मिसाल उस बारिश की है जिससे उगने वाली फसल किसानों को खुश कर देती है,
پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، یہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ وعد نہیں کہ جو چیز اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یک کے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح توڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اتنا سا برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنے ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جانکنی کے عالم میں تھے۔ پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین فرمائی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بلائی کی دعا مانگے، کیونکہ فرشتہ میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کو درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ سوائے تین چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں ہے۔ نمبر 1، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا مال ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ نمبر 2، جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر 3، اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کے حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شوق اور تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہے۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنی اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہاری جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینی اور دنیاوی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ نمبر 3، فکر و افلاس سے پہلے تمغے اور خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اس سے جدا کر دے، تم اس کو عبادت مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروبی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ نمبر 4، مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو۔ نمبر 5، موت سے پہلے زندگی کو۔ اس روایت کو ترمذی کے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہر وقت زبان سے ایسی بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نظر نہیں آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔